سوات میں خوفناک سیلاب سے قیامت صغرا برپا، کالام میں دریا سوات بپھر گیا، موز اور پانی میں بلند و بالا عمارتیں تنکوں کی طرح بہہ گئیں۔ ہوٹل کی شاندار بلڈنگ چند منٹوں میں ملیا میٹ ہو کر دریا برد، کئی گھر اور سڑکیں بھی تباہ۔ خطرناک سیلابی ریلے کی وائرل ویڈیوز نے لرزہ طاری کر دیا۔ مینگورہ بائی پاس پر متعدد ہوٹلز گر کر پانی کی نظر، مینگورہ بائی پاس سڑک زیر آب آنے سے ٹریفک بند۔ بحرین میں بھی بڑے پیمانے پر تباہی، بحرین بازار جزوی طور پر ڈوب گیا، 5 رابطہ پل ریلے کی نظر ہو گئے۔ نواحی علاقوں میں درجنوں گھر سیلابی پانی میں ڈوب گئے۔ مدین میں ٹراؤٹ مچھلیوں کے فارم بہہ گئے، کروڑوں کا نقصان۔ کالام اور بحرین کا زمینی رابطہ ملک بھر سے ٹوٹ گیا۔ سوات ایکسپریس وے پلائی کے مقام پر جزوی طور پر بند۔ مٹا کے علاقے چاپکل میں پہاڑی تودا مکان پر گرنے سے 7 افراد ملبے تلے دب گئے۔ دریا سوات میں اونچے درجے کا سیلاب، 30 اگست تک ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ سوات، چارسدہ سمیت خیبر پختونخوا کے بعض شہروں میں ریڈ الرٹ جاری۔ کوہستان میں دل دہلا دینے والے مناظر، سیلاب میں پھنسے 4 دوستوں کو ہیلی کاپٹر بچانے نہ آیا لیکن موت آ گئی۔ لوئر کوہستان کے دوبیر نالہ میں سیلابی ریلے میں 4 دوست نالے میں بہہ گئے، ایک نے رسی سے لٹک کر جان بچائی۔ نوجوان 5 گھنٹے تک سیلابی ریلے میں پھنسے مدد کا انتظار کرتے رہے، کئی گھنٹے زندگی کے لیے لڑنے کے باوجود سرکاری مدد نہ پہنچی۔ دوسری طرف ایک اور واقعے میں لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آنے والی گاڑی سینکڑوں فٹ گہری کھائی میں جا گری۔ پر کوہستان کے تینوں اضلاع سیلاب سے بری طرح متاثر۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب نے سب کچھ اجاڑ کر رکھ دیا۔ کے پی میں ایمرجنسی نافذ، 30 اگست تک سکولز بند، 24 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ سیلابی ریلوں سے بالاکوٹ وادی کاغان بھی شدید متاثر۔ بالاکوٹ اور وادی کاغان میں موسلا دھار بارش کا سلسلہ بھی جاری۔ بالاکوٹ میں منور نالہ میں شدید طغیانی، درجنوں دکانیں اور ہوٹل منہدم ہو گئے۔ کئی سکولز اور پولیس چوکی کو بھی نقصان پہنچا، 5 گاڑیاں بہہ گئیں۔ دریائے کنہار میں خانہ بدوش خاندان کے 8 افراد سیلابی ریلے کی نظر، 3 افراد کی لاشیں مل گئیں۔ دیر بالا اور دیر لوئر میں صورتحال انتہائی دگرگوں، چھتیں گرنے کے واقعات میں 4 افراد جاں بحق، 5 زخمی۔ دریائے پنسکوڑا میں اونچے درجے کا سیلاب، چارسدہ میں دریائے سوات کا پانی خیالی پل کے اوپر سے گزر رہا ہے، پل ٹریفک کے لیے بند۔ چترال، ڈی آئی خان، ٹانک اور دیر میں بھی سیلابی صورتحال، ڈیرہ اسماعیل خان کا 60% علاقہ پانی میں ڈوب گیا، نظام زندگی بری طرح متاثر۔ دریائے سوات کا پانی آؤٹ آف کنٹرول، اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بڑا ریلا آج رات نوشہرہ پہنچے گا۔ شہر میں خطرے کی گھنٹی بجا دی گئی، ایمرجنسی نافذ۔ ضلع انتظامیہ نوشہرہ نے فوری طور پر دریا کنارے علاقے خالی کرنے کی ہدایت کر دی۔ ڈی سی کے مطابق نوشہرہ سے 4 لاکھ کیوسک تک پانی گزرنے کا امکان ہے۔ پانی کا بہاؤ زیادہ ہونے کے باعث جی ٹی روڈ بھی ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ نوشہر کلا، امان گڑھ، دھوبی گھاٹ، اجمیری، کنٹونمنٹ کے مکی فوری نقل مکانی کریں، پانی بڑھنے کے باعث بجلی بھی منقطع کی جا سکتی ہے۔ سندھ میں بارشوں اور سیلاب سے تباہی ہی تباہی، حیدرآباد، سکھر، ٹھٹھا، ٹنڈو آدم اور کیٹی بندر میں ہر جگہ پانی کا راج۔ ٹنڈو آدم کے قریب ہنجورن جھیل کا پانی قریبی آبادیوں میں داخل، متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ۔ ریلیف کیمپوں میں موجود متاثرین کی راشن نہ ملنے کی شکایات۔ سندھ میں سیلاب سے مختلف حادثات میں 300 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے۔ دوسری جانب ریلیف کیمپوں میں موجود متاثرین بے یار و مددگار۔ ادھر سکر کے گھنٹہ گھر میں بارش اور سیوریج کا گندا پانی جمع، 1 ہفتے سے بازار بند۔ میرپور ماتلوں میں مختلف واقعات میں 2 بچے پانی میں ڈوب کر جاں بحق۔ نوشہر و فیروز میں 10 سے زائد مکانات کی چھتیں گر گئیں۔ جھڈو میں سیلاب متاثرین کو نکالنے کے لیے پاک فوج کا ریسکیو آپریشن جاری۔ بلوچستان میں ملکی تاریخ کا بدترین سیلاب، ہر طرف تباہی کے آثار۔ داستان رقم، مکران، قلات، کوہلو اور سبی میں سینکڑوں گھر تباہ۔ گوادر، نصیر آباد، سبی، لسبیلا اور ہرنائی میں دل دہلا دینے والے مناظر۔ آشیانے تباہ ہونے سے سیلاب متاثرین کو مشکلات۔
खुराक की भी किल्लत। बलूचिस्तान का ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो गया। सूबे का मुल्क भर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 234 से ज़्यादा हो गई। योब और गिरदोनवाह में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, नदी नालों में तुग़यानी। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से मुतासिर टेलीकॉम सर्विसेज बहाल कर दी गई। कोयटा में सरियाब कस्टम के करीब इलाका सैलाबी रैलों से मुतासिर, पानी घरों में दाखिल। कोयटा में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। जनूबी पंजाब में सैलाब गजबनाक। राजनपुर, डीजी खान, रुझान, तोनसा पानी में डूब गए। दरिया सिंध में कच्चा महाजी बस्ती, पहोड़ा, रसूलपुर के जमींदारा बंद टूट गए। मुतादिद देहात और बस्तियां ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह हो गई। मुतादिद मकानात को नुकसान पहुंचा। मकीनों की नकल मकानी जारी। राजनपुर और कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों पर बारिशों से नदी नाले एक बार फिर उबल पड़े। जिला राजनपुर का 90% इलाका ज़ेर-ए-आब। 7 रोज से इंडस हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद। आरजी पुल बनाकर ट्रैफिक बहाल करने की कोशिशें। उधर मुजफ्फरगढ़ में स्कूल की छत गिर गई। 14 जख्मी तालिब इल्म अस्पताल मुंतकिल, 5 बच्चे शदीद जख्मी। गिलगित बल्तिस्तान में भी सैलाबी रैला मुजोर। गांव बोबर के 150 घराने सफाई हस्ती से मिट गए। 6 अफराद सैलाबी रैले में लापता। एक ही खानदान की 3 बच्चियों की लाशें निकाल ली गई। रेस्क्यू टीमों ने सैलाब में फंसे लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। उधर सैलाब मुतासिरीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। सैलाब ने रेल का पहिया भी जाम कर दिया। कराची से अंदरूनी मुल्क चलने वाली ट्रेन सर्विस मुअत्तल। मुल्तान और हैदराबाद के दरमियान ट्रेन ऑपरेशन 5 रोज के लिए मुअत्तल रहेगा। खानपुर से हैदराबाद तक रेलवे ऑपरेशन बंद कर रहे हैं। वज़ीर रेलवे साद रफीक ने कहा कि कराची से हैदराबाद और मीरपुर खास तक, जबकि मुल्तान से पेशावर तक ऑपरेशन जारी रहेगा। लाहौर से कराची के लिए ट्रेन ऑपरेशन नहीं चलेगा। मुसाफिरों की जिंदगियां अहम हैं, इसलिए रेलवे ऑपरेशन मुअत्तल कर रहे हैं। कोयटा से मुल्क भर के लिए ट्रेन ऑपरेशन पहले ही मुअत्तल किया जा चुका है। सैलाब मुतासरीन को मुश्किलात पर मुश्किलात, एक के बाद एक मसला पेश आने लगा। सैलाब में जाँ बहक होने वाले अफराद की तदफीन भी मुश्किल अमल बन गया। कब्रिस्तान में पानी जमा, प्यारों को दफनाने के लिए खुश्क जमीन की तलाश। अगर खुश्क जगह मिल भी जाए तो मैयत को कई फुट पानी से गुजार कर कब्रिस्तान ले जाना पड़ रहा है। दूसरी तरफ राजनपुर के सैलाब से मुतासरा इलाकों में सांपों के काटने के वाकयात बढ़ गए। सैकड़ों अफराद सांपों के काटने से जख्मी। पानी में जहरीले सांपों की मौजूदगी से मुतासरीन में खौफ व हरास फैल गया। सिंध में सैलाब मुतासरीन ने मदद के लिए कराची का रुख कर लिया। सैलाब मुतासरीन को स्कीम 33 के एक सरकारी स्कूल में पनाह दी गई। रिलीफ कैंप में रहने वाले अफराद इंतजामात से मुतमईन नहीं। मुतासरीन की दुहाइयां, कहा हमारे घर तबाह हो गए, सामान बर्बाद हो गया, जल्द मदद की जाए। सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब से फसलों को नुकसान। मुल्क भर में सब्जियों की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। डिमांड और सप्लाई में फ़र्क के बायस कीमतों में 2 से 3 गुना इजाफा। कराची के बासी महंगी सब्जियां खरीदने पर मजबूर हो गए। प्याज 200 रुपये, टमाटर 240, भिंडी 350 रुपये में फरोख्त। वज़ीर-ए-आज़म सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए सरगर्म। सिंध के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा किया, इमदादी कामों का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म का सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए 15 अरब रुपए देने का ऐलान। कहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 28 अरब रुपए जारी कर दिए। जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए मिलेंगे। आज से सिंध के सैलाब मुतासरीन को फी घर 24,000 रुपए दिए जाएंगे। मुखय्यर हजरात भी मदद करें, ये सियासत का नहीं खिदमत का वक्त है। वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो ने इमदादी कैंप में मुतासरीन से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अपनी जिंदगी में ऐसी तबाही नहीं देखी, मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी।
چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا خیبر پختونخوا کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ، ڈیرہ اسماعیل خان میں نقصانات کا جائزہ لیا، سیلاب متاثرین سے بھی ملاقات کی۔ عمران خان نے کہا سیلاب سے نقصانات پر دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ حالیہ سیلاب میں 2010 کے سیلاب سے زیادہ نقصانات ہوئے ہیں، متاثرین کی بلا تفریق مدد کی جائے، مشکل کی اس گھڑی میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان نے کہا امدادی کاموں کے لیے 1 ارب روپے جاری کر دیے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کراچی پہنچ گئے۔ آرمی چیف کو سندھ اور بلوچستان میں سیلاب کی صورتحال اور امداد کے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ ISPR کے مطابق فوج کے دستے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل پناہ گاہ، کھانا اور طبی امداد فراہم کر رہے ہیں۔ ادھر پاک فوج کے تمام جنرل نے اپنی 1 ماہ کی تنخواہ فیلڈ ریلیف فنڈ میں دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے فلڈ ریلیف فنڈ قائم کر دیا۔ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں صاحب حیثیت افراد کو متاثرہ بہن بھائیوں کی پکار پر آگے آنا ہوگا۔ قوم سے اپیل ہے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ توسا، ڈیرہ غازی خان اور راجن پور میں بارشوں اور سیلاب سے بہت تباہی ہوئی ہے۔ آج دوسری روز بھی سوات کے میدانی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹنڈادم اور اس کے گرد و نواح میں گزشتہ کئی روز سے جاری برسات کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے۔ اس ٹیمپر میں موجود ہوں ہماری کیٹی بندر پہ۔ تھرپارکر میں حالیہ بارشوں سے جو تھرپارکر صحرائی علاقہ ہے وہاں پر لوگ تو خوش ہیں، ان کو بڑا فائدہ ہوا ہے۔ جی میں اس وقت موجود ہوں ایشیا کی سب سے بڑی جھیل منچر کے مقام پر۔ جعفر آباد میں گزشتہ بارشوں کی وجہ سے شدید تباہی ہوئی ہے۔ ہر خبر پر نظر، ایکسپریس نیوز کی روایت برقرار، سیلاب بارے پل پل کی خبریں سب سے پہلے ناظرین تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ متاثرین کی پکار ہو یا کہیں سیلاب سے مسائل ہوں، سب مسائل کی نشاندہی سے لمحہ بلمحہ اعلیٰ حکام کو آگاہ کیا۔ ایکسپریس نیوز کے وسیع ترین رپورٹرز کے نیٹ ورک نے پہنچائی بر وقت خبریں اپنے ناظرین تک۔ مہنگائی میں پسے عوام کے لیے کچھ ریلیف، 300 یونٹس والوں کا بل کم ہونے کا امکان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں بجلی صارفین کو بلز پر 24 گھنٹوں میں ریلیف دیا جائے، بلوں کی درستگی کے لیے ڈسکوز کو 24 گھنٹے کام کرنے کی ہدایت۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا وزیر اعظم نے 300 یونٹ والے بجلی صارفین کو بھی ریلیف کا کہا ہے۔ دوسری طرف لیسکو اور میپکو نے بجلی کے بلوں کی تاریخ 31 اگست تک بڑھا دی، تاخیر سے جمع ہونے والے بلز پر 31 اگست تک جرمانہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ امپورٹڈ گاڑی مہنگی نہیں، اب بہت ہی مہنگی ہو گئی۔ استعمال شدہ درآمدی گاڑیوں کی قیمت میں 100% سے زائد اضافہ۔ وفاقی حکومت نے ریگولیٹری ڈیوٹی میں مزید اضافہ کر دیا۔ 3 سال پرانی 800 سی سی گاڑیوں پر کسٹم ڈیوٹی 20,14,000 روپے کر دی گئی۔ 800 سی سی سے 1000 سی سی گاڑیوں پر 24,15,000 روپے ہو گئی۔ پی ڈی ایم قیادت کے خلاف مقدمات کے لیے پختونخوا حکومت کا اعلامیہ معطل۔ مریم نواز، رانا ثناء اللہ، مولانا فضل الرحمان اور دیگر کے خلاف توہین عدالت درخواست ناقابل سماعت قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست خارج کر دی۔ عدالت نے متعلقہ فورم نہ ہونے کا رجسٹرار آفس کا اعتراض برقرار رکھا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا جس وقت یہ بیانات دیے گئے اس وقت کسی کے کان پر جوں نہیں لیں گی۔ اداروں کے خلاف بیانات، نواز شریف، آصف زرداری، فضل الرحمان، رانا ثناء اللہ پر مقدمہ درج۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں مقدمہ اسسٹنٹ کمشنر کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ نون لیگ نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے ان ایکشن، عدالتوں سے زیادہ ریلیف لینے کا فیصلہ۔ نواز شریف کی وطن واپسی سے قبل مقدمات اور نااہلی ختم کرنے کی درخواست کی جائے گی۔ نواز شریف کی قانونی اور آئینی امور کے ماہر اپنی لیگل ٹیم سے مشاورت مکمل، ریٹ پٹیشنز کی تیاری کی ہدایت کر دی۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف نے کہا وطن واپسی ہو تو تمام کیسز ختم ہو چکے ہوں۔
बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी। जमात इस्लामी का कराची में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर धरना। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के एजेंट का किरदार अदा किया। इलेक्शन कमीशन ने कराची को बुनियादी हक से महरूम करके आवाम पर शब खून मारा। अंदरूनी सिंध का इंतखाब भी जरकमाल हो चुका है।